آج کا یہ عبرتناک واقعہ ظالم شوہر اور مردہ ماں کے سینے پر لپٹا ہوا بچہ 9 ماہ تک زندہ کیسے رہا۔ آئیے یہ سب مل کر اس چکا دینے والے واقعے کو سنتے ہیں۔ اس واقعے کی تاریخ بہت ہی پرانی ہے۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا۔ اس قبیلے میں رہنے والے لوگ آپس میں مل جل کر رہا کرتے تھے، لیکن اس قبیلے کا ایک شخص بہت ہی ظالم تھا۔ اس کو اپنی بیوی سے بالکل ہی محبت نہیں تھی اور وہ اس کا خیال بھی نہیں کرتا تھا۔ اتنا بے پرواہ تھا کہ جب شادی ہوئی تو پہلے دن سے ہی اس نے بیوی پر ظلم کا پہاڑ توڑ دیے، اور اگر اس کی بیوی درد سے گزرتی تو اس سے کہتا کہ تم بہانے باز ہو اور اپنے شوہر کی خدمت تو کرتی نہیں ہو۔ جاؤ دیکھو اس گاؤں کی عورتوں کو کتنی خدمت خور ہیں، وہ اپنے شوہروں کی کس طرح انہوں نے اپنے سر پر بٹھایا ہوا ہے۔ وہ سخت گرمی میں پتھر توڑتی تھی۔ آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ عرب کے گاؤں میں کتنی شدت کی دھوپ ہوتی ہے اور دھوپ میں نہیں کھڑا رہ سکتا، لیکن اس شوہر کا کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کے شوہر کو کوئی فکر نہیں تھی کہ وہ تو نہ جانے کیوں ایک بیوی کم اور ملازمہ زیادہ تھی، اور یہی نہیں کہ اس نے جو بکریاں پالی ہوئی تھیں اور ان کو چرانے اور ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا بھی اس کے ذمہ داری تھی، اور ان کا دودھ نکال کر بیچنا یہ سب وہی عورت کی ذمہ داری تھی۔ پورے گھر کو ہی وہی چلا رہی تھی۔ اس کے شوہر نے اپنے سر کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں لی تھی۔ جب وہ 1 سال گزر گیا تو وہ سابق عورت بس عبادت کرتی، شوہر کی خدمت کرتی اور محنت مزدوری سے پیسے کماتی۔ جب وہ عورت حاملہ ہوئی تو اس کے شوہر کو یہ خبر ملی تو وہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے بچے کی ماں بنے۔ اس کی تو خواہش تھی کہ اس کی بیوی مر جائے۔ وہ تو کب سے یہی چاہ رہا تھا کہ بس کسی دن یہ میری زندگی سے نکل جائے، کسی طرح اس عورت کو اپنی زندگی سے نکال دوں۔ وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اس گاؤں میں اس کی عزت تھی اور اس نے اپنی دھاک بٹھائی ہوئی تھی۔ میں اپنی بیوی کو بہت زیادہ فکر کرتا ہوں۔ جب لوگ خود دیکھتے تھے کہ اس کی بیوی سخت دھوپ میں کس طرح محنت مشقت کرتی ہے، یہی سوچ کر اس نے ایک تدبیر سوچی اور بیوی کا خیال رکھنا شروع کر دیا، اور اس کے دل میں جو ہی کرتا، اور اس نے کہا کہ میں دل میں ہی بہت خوش ہوں کہ تم ماں بننے والی ہو۔ میرے دل میں جو بھی غلط خیالات تھے وہ میں نے سب نکال دیے۔ بیوی حیران ہو کر سوچ رہی تھی کہ اولاد نے اس کو بدل دیا ہے، مجھ پر مزید محبت کرے گا۔ جو محبت مجھے آج تک نہیں ملی اپنے شوہر کی، وہ محبت مجھے مل جائے گی۔ بیوی بہت ہی خوش تھی۔ چلو دیر سے ہی صحیح، لیکن اس کو مجھ سے محبت تو ہوئی، پر وہ معصوم سیدھی سادی عورت یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے شوہر نے سازش رچی ہوئی ہے اور وہ اس کو مارنا چاہتا ہے، اور مارنے کے لیے وہ کھانے میں زہر ملا دیتا۔ وہ ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی تھی جو اس عورت کو ختم کر دیتی اور بچہ بھی مر جاتا، اور وہ کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ سب یہی سمتے کی زچی ہوئی۔ اس نے رات کے کھانے میں اپنی بیوی کو زہر کھانے میں ملا کر دی۔ وہ ایک خاص جڑی بوٹی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت سب سے بڑی ہے۔ اگر وہ چاہے تو وہی کرتا ہے جو اس کی منشا ہو۔ جب اس کے ہاں بچے کی ولادت ہوئی تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کہ وہ مردہ تھا، اور بیوی تو زہریلی جڑی بوٹی کی وجہ سے اس کی پیدائش کے وقت ہی مر چکی تھی۔ اسے کیا معلوم، جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ اس نے لوگوں کی باتوں سے بچنے کے لیے اپنی بیوی کی لاش کو اٹھایا اور گھسیٹتا ہوا اس سے قریبی غار میں لے گیا، اور اس غار میں لے جا کر اس نے پھینک دیا۔ بچے کو بھی ماں کے پاس چھوڑ دیا۔ اس کے بعد دیکھیے اس نے جاتے وقت نہ جانے میں ایک اچھا کام کر دیا جاتا ہے۔ بچے کو ماں کی بائیں طرف یعنی دل کی طرف سینے پر رکھ کر چلا گیا۔ یہ ان نہ جانے میں ہوا تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا یہ تو اللہ کی حکمت ہے۔ جب وہ وہاں سے جا رہا تھا تو دل ہی دل میں پھولا ہوا نہیں سما رہا تھا۔
اس عورت سے میری جان جڑی بوٹی کی وجہ سے چھوٹ گئی، افسوس کہ میرا بیٹا مرا ہوا پیدا ہوا، چلو کوئی بات نہیں، اب میں دوسری شادی کروں گا اور اس سے میری اولاد پیدا ہو جائے گی۔ لیکن یہاں وہ عورت کی لاش کو چھوڑ کر گیا تھا اور بچے کو بھی مردہ جان سمجھ کر چھوڑ کر چلا گیا۔ یہ معلوم نہیں تھا کہ اللہ جیسے چاہے زندگی دے، جیسے چاہے عزت دے، جیسے چاہے ذلت دے، یہ اس کی حکمت ہے، یہ اس کی رازمندی ہے، بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ بچے کو لٹا کر چلا گیا، اس نے غار کے منہ پر بھاری پتھروں سے بند کر دیا کیونکہ وہ نہیں اس بات کا راز کسی گاؤں کے لوگوں کو پتہ نہ چل سکے، کیونکہ قبیلے کا سردار بہت ہی سخت تھا اور بہت انصاف پسند تھا۔ اگر اسے خبر ہو جاتی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو زہر دے کر مارا ہے یا عورت کی لاش اس نے قبر میں دفنانے کے بغیر غار میں پھینک دی ہے، تو ان سب باتوں سے بچنے کے لیے اس نے غار کو بند کر دیا کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ خود کو محفوظ کر سکے۔ یہ اس کی خواب خیالی تھی، وہ نہیں جانتا تھا ایک وہ ذات ہے جو آسمانوں پر بیٹھی ہے، یہ سب دیکھ رہی ہے۔ بندہ لاکھ چاہے تدبیر کر لے، لیکن وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا۔ 9 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ 9 مہینے کے بعد راز کھلنا شروع ہوا کہ ایک اس کے دوستوں کا وہاں سے گزر ہوا تو دیکھا کہ غار کے پتھر اپنی جگہ سے ہل رہے تھے اور ایک سرخ وہاں سے نظر آ رہا تھا اور وہاں سے بچے کے پاؤں کے نشان بھی تھے۔ لوگ ڈر کر وہاں سے بھاگ گئے۔ یہ اس آدمی کے خاص دوست تھے، انہوں نے سیدھے ہی جا کر اسے خبر دی کہ تم جہاں پر اپنی بیوی کی لاش کو دبا کر آئے ہو وہاں پر کسی بچے کے قدموں کے نشان ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، ارے تمہارا یہ وہم ہوگا، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ عورت اور اس کا بچہ تو ابھی تک ڈھانچہ بن چکے ہوں گے، اور وہ ویسے بھی میرا بچہ مردہ پیدا ہوا تھا اور وہ زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے۔ اس کے دوستوں نے لاکھ اسے سمجھانا چاہا، جاؤ دیکھ کر تم آ جاؤ، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ایک شخص نے نہیں بلکہ تین دوستوں نے اس کے پاؤں کے نشان دیکھے ہیں۔ امید ہے کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اگر اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ چاہیے تو کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دینا، انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ جلدی آئے گا۔ تو ملیں گے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔